اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس طرح الف لام میم، الف لام را، طاسین وغیرہ ہیں۔ ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ قلم سے پہلے جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ اس چیز کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے، جس میں تقدیر کا قلم، فرشتوں کا قلم، انسانوں کے سب قلم سب اس میں شامل ہیں، اور اس سے مراد خاص تقدیر کا قلم بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ تو حکم دیا کہ تقدیر الہی کو لکھو۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ابد تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو لکھ دیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اس نے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قلم تقدیر پیدا فرمایا، جس نے تمام کائنات اور مخلوقات کی تقدیریں لکھیں۔ پھر دوسرا قلم پیدا فرمایا جس سے زمین پر بسنے والے لکھتے ہیں اور لکھیں گے۔ اس دوسرے قلم کا ذکر سورہ اقرا میں آیا ہے کہ علم بالقلم۔ تو بہرحال قلم کی ایک عظمت ہے، ایک تعظیم ہے، اور اس کا ایک ادب ہے۔ جو بھی چیزیں آج کے دور میں لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو وہ سب قلم میں شامل ہیں، لہٰذا ان کا ادب کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ نیچے پھینک دیتے ہیں اور قلم کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تو یہ قلم کی بے ادبی ہے۔ تو قلم کا ادب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یسطرون، جو کچھ ان کلموں سے لکھا گیا یا لکھا جائے گا، اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس طعن باطلہ کو رد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غیر ممنون کا مطلب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کاملہ میں غور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ دیوانوں ذرا تو دیکھو، کہیں مجنون اور دیوانے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلق عظیم سے مراد دین عظیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دین اسلام سے زیادہ کوئی محبوب دین نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے
جو سیدھے راہ جنہوں نے سیدھی راہ پا لی۔ فلا تطع المکذبین، لہٰذا آپ ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ یہ تو یوں چاہتے ہیں کہ آپ کچھ تبلیغ احکام میں نرم پڑ جائیں اور شرک اور بت پرستی سے ان کو روکنا چھوڑ دیں، تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے کہ آپ پر طعن و تشنیع اور آپ کی ایذاء رسانی چھوڑ دیں۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت شخص ہو۔ حلاف مہین یعنی آپ بات نہ مانیں ہر ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہو اور لوگوں پر عیب لگانے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو۔ آگے اور بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہمازم مشاء بنمیم، تانے دینے کا عادی ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نمیم چغلی کو کہتے ہیں۔ مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا ہو۔ معتد اثیم، زیادتی کرنے والا بد عمل ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ نیک کاموں سے روکنے والا، ظلم و جبر میں حد سے بڑھنے والا ہو، بکثرت گناہ کرنے والا ہو، بہت قسمیں کھانے والا اور برے اخلاق والا ہو۔ ان سب صفات رذیلہ کے ساتھ وہ زنیم بھی ہو۔ زنیم کے معنی وہ شخص جس کا نسب کسی باپ سے ثابت نہ ہو۔ جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ایسا ہی غیر ثابت النسب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیں۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے، یعنی صرف مال اور اولاد بڑے خاندان والے ہونے کی وجہ سے ایسے آدمیوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگ ایسے لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، لیکن باقی اس کی اور صفات اور اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کے برے اخلاق ہے۔ تو نہ تو ایسے لوگوں کو بڑا سمجھنا چاہیے، نہ ایسی لوگوں کی باتوں میں آنا چاہیے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ خرطوم سونڈ سے مراد ناک ہے، جسے اہانت کے طور پر سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی انسانوں کی ناک ہوتی ہے، ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، لیکن اس کی ذلت اور اہانت بیان کی گئی ہے کہ ناک کے بجائے اس کی سونڈ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگایا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے آپس میں حلف اور قسم کر کے یہ عہد کیا کہ اب کی مرتبہ صبح سویرے ہی جا کر کھیتی کاٹ لیں گے، پھل توڑ لیں گے، تاکہ مساکین اور فقراء کو خبر نہ ہو اور وہ ساتھ نہ لگیں، اور اپنے اس منصوبے پر ان کو اتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ ولا یستثنون کا یہی مطلب ہے کہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے۔ تو کل جو کام کرنا ہے جب اس کا ذکر کرے تو انسان کو چاہیے کہ انشاءاللہ کل یہ کام کریں گے۔ تو جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو فطاف علیہم طائف من ربک، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے، وہم نائمون، اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی جس وقت وہ سو رہے تھے نائمون تھے، اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی۔ یعنی
اس کھیت اور باغ پر ایک پھرنے والے آپ کے رب کی طرف سے پھرنے والے سے مراد کوئی بلا اور آفت ہے جس سے کھیتی اور باغ تباہ ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ایک آگ تھی جس نے سب کھڑی کھیتی کو جلا کر خاک کر دیا، تو ابھی وہ سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، چورا چورا ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتی ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، کہ اگر پھل توڑنے ہیں، ان کنتم صارمین، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے نکل جاؤ۔ یعنی صبح اندھیرے سے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے اور جگانے لگے کہ اگر کھیتی کاٹنی ہے تو سویرے چلو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ خَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے۔ ہر دن قادرین، حرد کے معنی منع کرنے اور غیظ و غضب دکھانے کے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر چلے کہ ہمیں اس پر قدرت ہے، ہم کسی فقیر اور مسکین کو کچھ نہ دیں گے، کوئی بھی آ جائے تو اس کو دفع کر دیں گے، دور بگا دیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پھر جب اس باغ کو دیکھا انہوں نے، قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا وہاں درختوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، شروع میں یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کہیں اور پہنچ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، بل نحن محرومون، پھر کچھ ہی دیر میں انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ان بھائیوں میں ایک دوسرے کی بنسبت ایک اچھا تھا، اس نے پہلے بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو اور غریبوں کو منع نہ کرو، لیکن بعد میں وہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عسى ربنا ان يبدلنا، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، خیرا منہا، اس سے بہتر۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی غریب مسکین میرے رزق میں سے یا میرے فصل میں سے یا میرے پھلوں میں سے کچھ کھائے گا تو یہ کام ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر انسان اپنی نیت اچھی رکھے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اور بھی زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور اگر نیت خراب ہو جائے جس طرح ان لوگوں کی تھی تو جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں برے باغات ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں سے بڑے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے
اس بات کی ضمانت لے رکھی ہے ام لہم شرکاء، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کھول دی جائے گی، ویدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ساق سے کیا مراد ہے؟ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے فرمایا کہ پنڈلی کا کھل جانا عربی میں ایک محاورہ ہے جو بہت سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کی سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلیاں کھل جائیں گی، یعنی ان پر سخت مصیبت آئے گی۔ اور بہت سارے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح تو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ خاشعتاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، فذرنی، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو، فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں، فاصبر لحکم ربک، غرض تم اپنے پروردگار کو حکم آنے تک صبر کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا۔ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا، اذ نادا وهو مغزوم، جب انہوں نے غم سے گٹ گٹ کر ہمیں پکارا تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے پروردگار کے فضل سے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو انہی بری حالت کے ساتھ اسے کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ اس سے مراد میدان سے مراد جہاں مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کر چلی گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کا زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں سنبھالا اور دوبارہ تندرست کیا اور ان کو زندگی عطا فرمائی۔ فاجتباہ ربہ، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرمایا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔